آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر تھا اور آپ حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے، ہم شکل تھے، ہم صورت تھے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام نہایت شریف، سخی، عابد اور رحیم تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ تجارت تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر رسول بنا کر بھیجا۔ قوم عاد کے لوگ بہت لمبے اور طاقتور ہوتے تھے۔ بعض کا قد تو 700 گز تک تھا، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی 80 گز کا ہوتا تھا۔ صحیح سن رہے ہیں آپ کہ لمبے آدمی کی ہائٹ 700 گز اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی 80 گز کا ہوا کرتا تھا۔ خوراک بھی اسی طرح تھی کہ ایک شخص ایک اونٹ صبح کو اور ایک شام کو کھا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں ان کی تعداد کے برابر کوئی قوم نہ تھی۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر قلعے اور حویلیاں ان کے اندر بنا لیتے تھے۔ باغات بھی اس طرح سجے اور پھلوں سے لدے رہتے کہ کسی کے پاس نہیں تھے۔ ایک اور بات ہے کہ 700 سال گزر گئے لیکن قوم عاد کے کسی بھی ایک فرد کو موت نہیں آئی۔ اسی وجہ سے ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی۔ بتوں کی پوجا پاٹ ان کا طریقہ ہو گیا اور کسی کی بات سننے کہ وہ روادار نہیں تھے، سنتے نہیں تھے۔ عاد قوم میں مینار بنانے کا رواج تھا۔ ان میناروں پر بیٹھ کر راہ چلتے لوگوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جیسے چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے چلنے والے مسافر کا کوئی مذاق اڑائے۔ یہ دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام فرماتے، یہ کیا کرتے ہو؟ کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ تو وہ لوگ بولتے، تم ہم کو نصیحت کرو یا نہ کرو برابر ہے۔ تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم پر کبھی کوئی آفت تو آئی نہیں اور آئے گی بھی نہیں۔ اس قوم کے سردار کہتے تھے، اے ہود، تمہارے پاس کیا سند ہے جس کی وجہ سے تم ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتے ہو؟ آپ فرماتے، تمہارے یہ بت سب جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ طاقت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ لیکن قوم عاد نے ان کی ایک بھی نہ سنی، بلکہ نہایت بے باکی سے بولتے تھے کہ تم ہم پر وہ عذاب لے کر آؤ جس کی بار بار ہمیں تم دھمکی دیتے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے ہود، تم اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنتے ہی ان کی بستیوں کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر پہاڑ کی جانب چل پڑے۔ یہ کل 17 لوگ تھے، 70 پرسنز، صرف 17 لوگ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ پچھم کی طرف سے ایک سیاہ یعنی کالا بادل اٹھا۔ ایک زمانے سے قوم عاد کے لوگ بارش کے انتظار میں تھے۔ جب بادل کو دیکھا تو بادل کو دیکھتے ہی دیوانے ہو گئے، گلیوں میں اچھلتے کودتے اور خوشی مناتے گھومنے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ ہود نے غلط کہا تھا، بلکہ بعض تو حضرت ہود کے پاس پہنچ کر مذاق اڑانے لگے اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، دیکھو کیسا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے کہ تم بارش سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ عذاب ہے، اور دیکھو کیسا پانی برسنے والا ہے اور بادل بھی آ رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان سے فرماتے کہ میرا بھی کہنا مان لو کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ عذاب الہی ہے۔ آخر کار خشک ہوا کے جھونکے چلنا شروع ہوئے تو لوگوں نے جانوروں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا
عورتوں اور بچوں کو ستونوں سے باندھا یعنی پیلرز سے، اور بولے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہوا میں کتنا دم ہے، لیکن ہوا اتنی تیز ہوتی گئی کہ مکان زمین سے اکھڑ گئے، اونٹنیاں ٹڈی کی طرح اڑ گئیں، اور ان پر جو بچے عورتیں سوار تھے سب نیست و نابود ہو گئے، اور یہ پہلے ہی جھونکے میں زمین پر چت ہو گئے۔ قوم کے سردار تہ خانے میں تھے، 4 دن بچے رہے، 5ویں دن حضرت ہود نے ان کو پھر دعوت حق دی، لیکن قوم کے سردار نے انکار کیا۔ 6 دن ہوا کے تیز جھونکوں نے ایک کے سر دوسرے سے ٹکرا دیے اور سب مر گئے، سب سے بڑا سردار باقی رہا۔ پھر حضرت ہود نے اس کو بھی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا۔ اسی وقت ہوا نے زمین پر پٹک دیا اور خاک میں مل گیا۔ حضرت ہود اور آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو ان کی سرکشی کے سبب خاک میں ملا دیا۔ اب اسی ضمن میں آپ کو شداد کا واقعہ بتاتا ہوں۔ قوم عاد میں 2 بھائی تھے، شداد اور شدید، دونوں کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ شدید مر گیا تو اس کی دولت و ثروت کا بھی شداد ہی مالک اور پوری دنیا کا حاکم بن بیٹھا۔ اس کو اتنی قوت حاصل ہوئی کہ 400 بادشاہ اس کے تابع دار تھے، اس لیے اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عالموں نے بہت کچھ سمجھایا لیکن نہ مانا، بلکہ تکبر کے ساتھ بولا، اس سے بڑا مرتبہ مجھے اور کیا ملے گا کہ میں خدا کی عبادت کیوں کروں؟ علماء نے کہا یہ سب دولت فنا ہو جائے گی کہ تمہارے انڈر میں 400 بادشاہ ہیں، لیکن یہ دولت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو ہمیشہ کی نعمت ملے گی۔ شداد نے پوچھا وہ نعمت کون سی ہے جو ہمیشہ کی نعمت ہے؟ تو علماء کرام نے کہا کہ وہ جنت ہے، اور اس کی خوبیاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ جب شداد نے یہ سب کچھ سنا تو تکبر اور غرور میں بولا، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس ارادے سے ایک بڑا شہر عدن پہاڑ کے قریب بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 10 کوس اور چوڑائی بھی 10 کوس تھی۔ 100 افسر کام پر مقرر کیے گئے، ہر افسر کے ساتھ 1000 مزدور کام کرنے والے تھے۔ اس طرح کام شروع ہوا، 1000 مزدور کام کرنے والے تھے، اور اب شداد اپنے جنت کو تیار کرنے میں لگا ہے۔ خیر، اس طرح کام شروع ہوا۔ سونے چاندی کی اینٹوں سے محل تعمیر کیے گئے، عمارتوں میں زبرجد اور یاقوت کے ستون یعنی پیلر بنائے گئے، اسی طرح مکانوں اور راستوں میں موتیوں کے فرش بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات کی نہریں جاری کی گئی، ہر طرح کے درخت خوبصورتی کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ اپنے جنت کی طرف روانہ ہوا اور عالموں سے بولا، تم بے وجہ جنت کی تعریف کر کے مجھے تکلیف دیتے تھے، اب چلو اور میری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آخر کار یہ مردود چلتے چلتے ارم شہر کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے باہر نکل کر شداد کا استقبال کیا اور چاندی، سونا، جواہرات وغیرہ اس پر نچھاور کیے۔ یہ دیکھ کر اس کا تکبر اور بھی زیادہ ہو گیا، لیکن جیسے ہی شداد اپنے آباد کیے ہوئے شہر کے دروازے پر آیا اور قدم اندر رکھا ہی تھا تو ابھی دوسرا قدم باہر تھا کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز سنائی دی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا اور شداد بالکل دروازہ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ خبر علماء کو ملی تو ان لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سنیے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن قلابہ عدن کے جنگلوں میں اپنے گم ہوئے اونٹوں کی تلاش میں اچانک اس شہر میں پہنچ گئے۔ شہر عدن کی چمک دمک دیکھ کر حضرت عبداللہ چمک دمک دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن وہاں کوئی رہنے والا موجود نہ تھا۔ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ یہ خبر جب حضرت امیر معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے بلا کر حال دریافت کیا
تو ابن قلابہ نے تمام قصہ سنا دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کعب احبار کو بلا کر پوچھا کہ اے کعب، آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا شہر ہے؟ تو کعب نے فرمایا ہاں ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا۔ وہ سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے تھے، ان میں کوئی بھی باقی نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا سنیے، آپ کے زمانے میں یعنی حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ کوتاہ قد جس کی بھاؤں پر ایک تل ہوگا، وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں پہنچے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر جب دیکھا گیا تو فرمایا خدا کی قسم وہ شخص یہی ہے کہ ان کے بھاؤں پر ایک تل ہے۔ تو یہ شداد کا واقعہ تھا کہ شداد نے اپنی زندگی میں ہی جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جنت میں داخل نہیں ہو پایا۔